بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق سورۃ الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ ابتدا اور آغاز کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی عبادت کو بدرجہ اتم اور اکمل انداز میں بیان کیا گیا ہے، لہذا اس سورت کا مقصد اللہ رب العزت کی کمال عبادت اور کمال توحید کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا معنی ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ بھی اور رحمان بھی اور رحیم بھی۔ اور میرے بھائی، ہر اچھے کام کے شروع کے اندر بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن کریم کی ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کا ایک خاصہ اور بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم کو پڑھو تو شروع کے اندر شیطان رجیم سے بھی پناہ مانگ لیا کرو، تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہمیں وہاں شروع میں پڑھنا چاہیے، یعنی شیطان سے جس کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے، اور پھر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، اس کے اندر الف لام کا معنی ہے تمام، اور حمد کا معنی تعریفیں، تمام تعریفیں للہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، عالمین جہان، اور رب کا معنی پالنے والا۔ حمد اور الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کے شکر کا ایک کلمہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ شکر کسی نعمت کے حصول کے بعد کیا جاتا ہے، جبکہ حمد اور اللہ کی تعریف یہ ہر حال میں کی جاتی ہے، خوشی غمی ہو، نعمت کا حصول ہو یا نعمت نہ ملی ہو یا ملی ہو، پہلے بعد ہر حال میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، جو خوشی کے ساتھ کی جاتی ہے، اس لیے حمد اس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں پہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے رب العالمین، جہانوں کا رب۔ رب یہ بھی اللہ رب العزت کا نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وجود دینا، پھر اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا۔ پالنے والا ہم عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کا نام ہے جو کہ اضافت کے بغیر کسی اور کے لیے یوز نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہی یوز کیا جا سکتا ہے۔ عالمین، جہانوں کا۔ جہان تو عالم کا جمع تو نہیں آتی ہے، لیکن عالمین یہاں پہ لایا گیا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ مثلا انسانوں کا ایک جہان ہے، جنوں کا ایک جہان ہے، ملائکہ فرشتوں کا ایک جہان ہے، اسی طریقے سے جرند پرند جانوروں کا ایک جہان ہے۔ تو ان تمام کی ضروریات چونکہ مختلف ہیں، لہٰذا ان کا تذکرہ بیچ میں کیا گیا ہے۔ لہذا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، یہ بھی اللہ رب العزت کا نام ہے۔ الرحمن الرحیم میں الرحمن نہایت رحم کرنے والا یا بڑا مہربان، ہم اس کا معنی کرتے ہیں۔ اور آگے ہے الرحیم، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا، لیکن علماء کرام نے یہاں پہ ایک فرق یہ کیا ہے کہ الرحمن
اس کے اندر مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا۔ لیکن الرحیم کا مطلب ہے صرف آخرت میں رحم کرنے والا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے الرحمن سے مراد صرف اللہ رب العزت کی دنیا کے اندر اور آخرت میں دونوں جگہ پر جو رحمت ہے وہ اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم تمام شریک ہیں جو اللہ رب العزت اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ لیکن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف آخرت میں رحم کرنے والا، یا پھر یہ ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں پر، مومن لوگوں پر رحم کرنے والا، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ لہذا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا۔ وہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی جس کے اندر یہ کہ نماز کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آئے تھے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، تو فرمایا میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ آگے ہے مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، بادشاہ ہے، یومی دن، الدین بدلے کا دن، فرمایا بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، اور دین قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور بادشاہ ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، اور کس کی آج کے دن بادشاہت ہے، حکومت کس کی ہے، تو جواب میں آئے گا للہ الواحد القہار، کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہی بادشاہت اور حکومت کل قیامت والے دن صرف اور صرف مالک الملک کی ہوگی۔ آگے اس کے جواب میں جب بندہ نماز کے اندر کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی ہے، یعنی میری بادشاہت کو میرے بندے نے بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا ایاک، ہم خاص تیری، خاص کر ہم تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور خاص تر تیری تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاص اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور خاص اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میرے بھائی ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ نعبد اور ایاک، اصل ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعبد کے بعد جو ہے یہ مفعول آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ مفعول کو فاعل کے پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، جو کہ معنی کے اندر تخصیص پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے اور اختصاص پیدا کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص طر ہم تیری ہی، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اب ہم کسی اور کی سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہاں ہمیں یہ معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کو عبادت کرنی ہے، عبادت کو کوئی بھی طور طریقہ ہے، وہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی، اللہ رب العزت کی ہی عبادت کی جائے، اور اگر انسان نے کچھ مانگنا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگا جائے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہ مانگا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی رب ہے۔ ربوبیت جو بیان کی جاتی ہے ہمارے ہاں توحید کی 3 اقسام میں توحید ربوبیت بیان کی جاتی ہے کہ رب اور مالک اور خالق اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اور اسی طریقے سے توحید الوہیت بیان کی جاتی ہے کہ عبادت، کسی قسم کی کوئی عبادت ہے، اس کے لائق اور شایان شان صرف اللہ رب العزت ہی ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے توحید صفات، اسماء و صفات جو بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں، اور ان ناموں کے معانی اور مفاہیم کو انسان سمجھے اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائے۔ تو یہاں جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں،
تو میرے بھائی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کر لیا۔ آگے ہے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صحیح راستے کی ہماری رہنمائی فرما۔ تو میرے بھائی اہدی ہدایت وہ دو تین طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے کہ راستہ اس طرف ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں پکڑتا ہے اور ہمیں جا کر کے اس سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے کہ یہ راستہ ہے تمہارا سیدھا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں پکڑتا ہے اور ہمارے ساتھ چلتا ہے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ رب العزت سے ہم نے صراط مستقیم کی رہنمائی مانگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے پسند کرتے ہیں اور جسے اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے اپنے راستے پر چلا دیتے ہیں، اور اگر انسان کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کو صراط مستقیم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہمارے بارے میں کوشش کرتا ہے ہم اسے اپنے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں، ہم اسے اپنے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اور وہ راستہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ میرے بھائی یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے اور یہی حدیث کا راستہ ہے، اور یہی قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا راستہ اور یہی دین اسلام کا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ جب بندہ یہ سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو سوال کیا ہے اسی کے لیے وہ اسی کے لیے ہے، یعنی ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور سوال کا اگلا جز جو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اس صراط مستقیم کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت آپ نے انعام کیا ہے، علیہم ان کے اوپر، یعنی ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے، اور وہ راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، وہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ صدیقین کا راستہ ہے، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ لہذا یہ وہ راستہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا ہے، تو ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی اللہ رب العزت سے مانگی جا رہی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ، یعنی جن پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر جو گمراہی کے اندر چلے گئے، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جو راستہ بھول گئے، صحیح راستے پہ نہیں آئے۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام اور مفسرین یہ متفق ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں جو عیسائی ہیں، کیونکہ یہودی وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کے اندر تحریف کی ہے، اس کو چینج کیا ہے، اور اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، اور اپنے بڑے علماء، احبار اور رہبان جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا کہ یہ جو کہہ دیں حلال وہ حلال ہوگا، یہ جو کہہ دیں حرام وہ حرام ہوگا۔ میرے بھائی آج ہمارے اندر بھی یہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارا عالم دین اور اتنا بڑا عالم دین، اور اس نے اس چیز کو جناب حلال کہا ہے، اس نے اس چیز کو حرام کہا ہے۔ میرے بھائی ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صحیح دین کی طرف آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر دیا، ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، اور انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور ان کو اللہ کا شریک قرار دیا۔ تو میرے بھائی یہ بڑے بڑے جرائم جو آج ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ، بعض شخصیات اور بعض لوگوں کے اندر غلو کرتے ہیں،
انبیاء، صحابہ کرام اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے منزلت اور مقام میں غلو کیا جاتا ہے، ان کے مقام و مرتبے سے ان کو بڑھا کر کے بیان کیا جاتا ہے، تو اس چیز سے میرے بھائی ہمیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے یہ چیز صراط مستقیم نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جو صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ تھا، وہ سیدھا راستہ تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہی جاتی ہے، اور یہ آمین حقیقتاً اس سورت کا حصہ نہیں ہے، قرآن کریم کی سورت کا وہ حصہ نہیں ہے، وہ علیحدہ سے الفاظ ہیں جن کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت میری یہ دعا کو قبول فرما، یا مجھے نامراد نہ کر، میری بات، میری دعا کو قبول کر۔ تو یہ دعا کے طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے کی تلقین کی ہے کہ جہری نماز کے اندر جہری انداز میں کہا جائے اور سری نماز میں سری انداز میں کہا جائے، لیکن اس کو آمین کو پڑھا جائے۔ نمازوں کے اندر تو یہ خاص طور پر ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم سورۃ فاتحہ کے چند فوائد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا فائدہ تو وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کام کا یا کسی بات کا آغاز کیا جائے، اس کے شروع میں بسم اللہ ہونی چاہیے، اللہ کا نام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی ہونی چاہیے، جیسے اس دعا کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے حق کی تلاش اور حق کی جستجو، حق تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی نہیں رکھنی چاہیے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا، ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انسان کے ایمان کے کمال اور اس کی توحید کا کمال یہ ہے کہ عبادت خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے مانگنا اور طلب کرنا بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہونا چاہیے۔